آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے تمام معاملات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن کیسے گزارتے تھے، آج کی اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معاملات کا ایک سرسری خاکہ سامنے رکھنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام کب کیا کرتے تھے اور کتنے وقت میں کیا کرتے تھے۔ مختصر معلومات آپ کے پیش نظر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کیے بنا بالکل بھی مت جائیے گا۔ شکریہ۔ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھنا، قیام اللیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی آخری تہائی ہوتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو وضو کا پانی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کے پاس موجود ہوا کرتا تھا۔ تہجد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی رات یا دن کو بیدار ہوتا ہے، وہ وضو کرتا ہے اور اچھے انداز سے کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتے ہیں۔ نماز تہجد میں 2، 4 یا 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ کئی روایتوں میں ہے 12 رکعت بھی وارد ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ نماز تہجد کے بعد اذان فجر سے پہلے آپ آرام فرماتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میرے ہاں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا وقت ہوتا تو آپ آرام فرما رہے ہوتے تھے۔ نماز فجر کی ادائیگی۔ نماز فجر اذان فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی 2 رکعتیں پڑھتے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ رکعتیں اس قدر مختصر ہوتی کہ میں کہتی آیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں کے بعد اپنے دائیں پہلو پہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے۔ سنتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھتے۔ عموماً معمولی طور پر 1 رکعت میں 60 سے 100 آیت کی تلاوت فرماتے۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار فرماتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو رات میں دیکھے گئے خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے۔ لوگوں سے باقاعدہ پوچھتے کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ بھی بیان فرماتے۔ اگر آپ کو کوئی وحی آئی ہوتی تو وہ بھی نماز فجر کے بعد لوگوں کو بتاتے۔ نماز فجر سے طلوع آفتاب کے دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے محو گفتگو بھی ہوتے۔ طلوع آفتاب کے بعد اشراق کی نوافل۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھتے۔ یہ 2 سے 8 رکعتیں ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق مسجد میں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر نماز سے اشراق تک ایک مسجد میں ہی بیٹھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہا پھر اس نے 2 رکعت ادا کی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پینے کے پانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک رکھنا۔ اس دوران مدینہ منورہ کی رہائشوں کے خادم اپنے پانی کے برتن وغیرہ لے آتے جن میں پانی بھی ہوتا۔ جو بھی برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا آپ اس میں ہاتھ مبارک ڈالتے۔ کبھی سخت سردی میں بھی لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیتے تھے۔ ناشتہ، اس کے بعد ناشتہ کرتے لیکن یہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد
نہیں کچھ تاخیر کے بعد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد ازدواج مطہرات کو عبادت کا موقع بھی دیتے، کہیں آنے جانے کا وقت۔ اشراق کے بعد کہیں کسی کام سے جانا ہوتا تو آپ چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی ابتدائی حصے میں برکت کی دعا کی تھی، چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو وہ دن کے آغاز میں ہی بھیجتے، اور اگر خود کو جانا ہوتا تو بھی اسی وقت ہی جاتے۔ لوگوں سے ملاقات کے لیے بھی پہلے پہر ہی آیا کرتے تھے۔ بہرحال عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول سامنے آتا ہے کہ وہ ناشتے سے لے کر زوال تک کے وقت میں روزانہ کے آنے جانے کے اور ضروری کام نپٹا لیا کرتے تھے۔ نماز ظہر کی پہلی سنتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کی امامت فرماتے، اس کے بعد ذکر و اذکار فرماتے۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔